اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 اپریل 2021 بروز جمعرات، نہم جونیئر اسلامیات لازمی۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 11 تا 13، لفظی اور بامحاورہ ترجمہ۔ اس لیکچر کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جان سکیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی۔ سورہ انفال میں مومنین کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ مومنین کی سورہ انفال میں 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے سورۃ الانفال آیات 11 تا 13 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یغشکم تمہیں ڈھانپ رہا تھا، نعاسا نیند سے، امانتاً تسکین کے لیے، منہ اس کی طرف سے، وینزل اور نازل کر رہا تھا، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماء پانی، لیطہرکم تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، بہ اس سے، ویذھب اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجز الشیطانی شیطانی نجاست کو، ولیربط اور مضبوط کر دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبت اور جمائے رکھے، بہ اس سے، بہ الاقدام اس سے قدموں کو۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تمہیں نیند کی چادر سے ڈھانپ دیا اور تم پر آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ اس سے وہ تمہیں پاک کر دے اور دور کر دے شیطانی نجاست کو، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اس کے ذریعے سے تمہارے قدموں کو جمائے رکھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بدر کا معرکہ حقیقت میں مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت آزمائش تھا۔ مسلمانوں اور کافروں کی یہ سب سے پہلی باقاعدہ جنگ تھی جس میں کفار نے سب سے پہلے اچھی جگہ اور پانی وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی جس سے میدان کی ریت جم گئی، غسل اور وضو کرنے اور پینے کے لیے پانی جمع کر لیا۔ کفار کا لشکر جس جگہ تھا وہاں کیچڑ بھر گیا اور چلنا مشکل ہو گیا۔ یہ ظاہری پریشانیاں دور ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر خنودگی طاری کر دی۔ جب مسلمانوں کی آنکھ کھلی تو ان کا سارا خوف و ہراس ختم ہو گیا۔ جب وحی فرماتا تھا ربک کا رب تمہارا، الی الملائکۃ طرف فرشتوں کے، انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا پس تم ثابت قدم رکھو، الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے، سألقی فی قلوب الذین میں ڈال دوں گا دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفروا کفر کیا، رعبا رعب، فاضربوا فوق الاعناق پس تم مارو اوپر گردنوں سے، واضربوا منہم کل بنان اور مارو ان کے ہر انگلی کے پر۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں پس تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈالے دیتا ہوں، پس تم ان کی گردنوں کے اوپر سے ان کے سر اڑا دو اور مار کر ان کا پورا پورا توڑ ڈالو۔ اس آیت میں اللہ فرشتوں کو حکم فرما رہے ہیں
اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ مومنین کو ثابت قدم رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس آیت میں فرشتوں کو 2 کام دیے گئے ہیں، ایک مسلمانوں کی ہمت بڑھانا اور دوسرا براہ راست میدان جنگ میں کفار سے لڑنا۔ اللہ نے فرشتوں کو کفار کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا حکم دیا، کفار کی گردنوں کے اوپر مارنے اور ان کے جسم کے ایک ایک حصے پر مارنے کا حکم دیا تاکہ ان کا تمام غرور خاک میں مل جائے۔ اگلی آیت ہے ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، یعنی یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ایک ایسا جرم ہے جو فطرت اور اس کے تقاضوں کے خلاف ہے، کیونکہ جنگ کا جواز وہاں ہوتا ہے جہاں کسی حق کی حفاظت یا کسی ظلم کا دفاع مقصود ہوتا ہے، اور اسی صورت میں انسان کے اندر لڑائی کا حوصلہ ابھرتا ہے۔ ایسے لوگ جو خدا کے مقابلے کے لیے اٹھتے ہیں تو ان کے مقدر میں رسوائی ہی ہوتی ہے اور ان کو اللہ کی طرف سے شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری آج کی سرگرمی ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو کن کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو اس لیکچر کے دوران جو بھی پریشانیوں کا سامنا بتایا گیا ہے ان کو آپ نے خوش خط لکھنا ہے۔ آج کی ڈائری ہے سورۃ الانفال، آیات 11 تا 13، لفظی اور بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔